هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں. جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، میں محمد یونس الدین فاروقی انڈیا سے آپ سب احباب کے سامنے ابلیس کے خاص کارندوں جن کا دنیا میں دیندار ہونے کا بہت ڈنکا بجا ہوا ہے، ایسے منافقین کی اصلیت بتانے کی مشن امپاسبل میں محنت کر رہا ہوں. الحمدللہ. اللہ قرآن میں 22 سورہ حج آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے، ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں ہے جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ طاقتور ہر چیز پر غالب ہے. دنیا بھر کے وہ احباب جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ احکامات الہیہ اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بحیثیت مسلم زندہ بھی ہیں یا ابلیس نے انہیں اپنے جنگل میں پھانس کر مردار کر دیا ہے. اب آئیے ارکان ایمان اور ارکان اسلام اور احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دیکھیں. ایمان کے لفظی معنی ہیں دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل، یعنی ایمان میں عمل بھی داخل ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حسب اعمال ایمان میں کمی و بیشی بھی ہوتی رہتی ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ پہ ایمان، نمبر 2 فرشتوں پہ ایمان، نمبر 3 الہامی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 نبیوں پر ایمان، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان، نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان. سورہ 2 بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 285 میں اور 25واں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں اللہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے مومن بندوں سے محبت کی جائے. ان کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت کو ترجیح نہ دی جائے اور اللہ کے پیغمبر کے اور اللہ کے مومن بندوں کے دشمنوں، کافروں، مشرکوں اور منافقوں وغیرہ سے دشمنی رکھی جائے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، جیسے اللہ کی عبادت وہ صفات میں شرک کرنا، اللہ کے احکامات میں سے کسی ایک پر بھی شک کرنا، مشرکین کے کفر میں شک کرنا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا تعاون کرنا، دل میں نفاق رکھنا، اللہ کے دین سے اعراض کرنا، اسلام کے مسلمہ مسائل کا انکار کرنا یا ان میں شک کرنا، دین کا مذاق اڑانا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ کام کو حلال سمجھنا یا حلال کردہ کام کو حرام سمجھنا وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، پھر صلہ رحمی کرنا اور پھر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا پسندیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور پھر قطع رحمی کرنا ہے. یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، وہ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے علاوہ، کہ یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں. سورہ 23 المومنین آیت نمبر 101 سے 11. ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. ارکان اسلام کا پہلا رکن توحید، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، پس
اگر کافر توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ علم والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کر رہے ہیں۔ سورہ 9 التوبہ آیت نمبر 11۔ چوتھا رکن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ پانچواں رکن حج، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو ایسا کرنے سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 97۔ اتباع سنت کا مفہوم، اتباع سنت یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام تر معمولات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ بالعموم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہیں، کیونکہ بحیثیت دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا اور ارشاد فرمایا وہ سب وحی الہی پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اتباع سنت کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے۔ اہل ایمان کی علامت یہ ہے جبکہ اتباع سنت سے اعراض کرنا منافقین کا رویہ ہے۔ جو لوگ اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے گزارتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت کے ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے، اور جو اتباع سنت سے رد گردانی کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی سخت عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی ہے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بہت سی تحریروں سے ثابت ہے کہ منکر حدیث صوفی مودودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور صحابہ کی عظمت کا منکر تھا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال، وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے والد اور بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین تقاضا درج بالا شواہد سے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر ہستی سے بڑھ کر محبت کے مستحق ہیں، لیکن محض دل میں محبت کی موجودگی کافی نہیں بلکہ جسم پر اس کے آثار و علامت کا اظہار بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان جس سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے عملاً اس کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر اسے اپنے دعوے میں جھوٹا شمار کیا جاتا ہے۔ بھائیانا، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر عملاً اس کا ثبوت پیش نہیں کرتا وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اولین ثبوت یہ ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھا جائے۔ اگر کوئی متبع سنت نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ وہ لاکھ محبت کے دعووں کے باوجود جھوٹا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال و افعال اور عقائد فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو اور وہ نبی طریقے پر کاربند نہ ہو تو وہ اپنی اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے محبت کا ثبوت پیش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، آپ کی سنت کو مضبوطی سے اپنانا، آپ کے اقوال و افعال کی اتباع کرنا، آپ کے حکموں پر عمل اور منع کردہ کاموں سے بچنا، سختی، تنگی، چستی اور ناپسندیدگی، ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا لحاظ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اولین علامت ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچا شخص صرف وہی ہے جس پر یہ علامت ظاہر ہوں اور ظاہری و باطنی طور پر متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اتباع سنت کے لیے
تیار رہنا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اہل ایمان کا تو صرف یہ کام ہے کہ جب وہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان معاملات کا فیصلہ کرے تو وہ کہہ دیتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ 24واں سورہ النور آیت نمبر 51، اتباع سنت سے اعراض کرنا منافقین کا رویہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو تم دیکھتے ہو کہ منافقین تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ چوتھا سورہ نساء آیت نمبر 61، کسی بھی 100 افراد کو 1 لاکھ کے جملہ 1 کروڑ روپیوں کے انعامات۔ اب دیکھیں وہ کس کو دیے جانے ہیں۔ قرآن کی نظر میں صوفیوں، سیاستدانوں اور شاعروں کو رہنما ماننے والے بھٹکے ہوئے اور منافق 2 پاکستانیوں کے افکار کو آئیڈیل مانتے ہوئے لاہور میں 26 اگست 1941 کو قائم ہوئی غزوہ ہند کی قائل مذہبی ہیرا منڈی جماعت اسلامی بازار کی ہند شاخ کے امیر انجینئر سعادت اللہ حسینی کو دعوت ہے کہ ابلیسی علامہ اقبال لعنت اللہ کو احکامات کی بنیاد پر مسلم ثابت کریں یا اللہ کے سپاہی کی طرف سے سرجیکل اسٹرائک کے لیے تیار رہیں۔ 6 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ بعد میں نہ کہنا کہ ہم غفلت میں ہی رہ گئے۔ مذہبی ہیرا منڈی جماعت اسلامی کے غزوہ ہند کے شاہین مجاہدین سے خواہش کر رہا ہوں، بہت پختہ اور مستقل مزاج ہوں، بعد میں پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ مجھ سے چھٹکارا حاصل کرو یا اس کو مسلمان ثابت کرو۔ مذہبی ہیرا منڈی یعنی بازار جماعت اسلامی ہند شاخ کے مذہبی امور کے چیف ڈاکٹر مولانا رضی الاسلام ندوی، جنہاں زنا کے اقسام کی احادیث تک معلوم نہیں ہے، جو زانی اعظم چور شاعر اقبال لعنت اللہ کو نبی کی طرح عظیم شخصیت مانتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ سید امین الاحسن، انجینئر محمد سلیم، مولانا محمد جعفر، یہ سبھی جماعت اسلامی کے نائب صدور ہیں۔ کس کے؟ مذہبی ہیرا منڈی کے۔ ٹی عارف علی جنرل سیکرٹری، کس کے جنرل سیکرٹری ہیں؟ ہیرا منڈی جماعت اسلامی کے۔ محمد اقبال مسعود ندوی شریعہ کونسل اور سبھی عہدیداران مذہبی ہیرا منڈی جماعت اسلامی ہند۔ مذہبی ہیرا منڈی جماعت اسلامی ہند کے اہم ذمہ داران جن میں مشتبہ فاروق، عبد الجبار صدیقی، پاکستانی جنا کیپ والے مولانا ولی سعادی فلاحی، محمد اقبال ملا، محمد احمد شفیع مدنی، متشم خان، محی الدین شاکر، سید تنویر احمد، سید عزیز محی الدین، شہیر عالم، کریم اللہ، عطیہ صدیقہ، رحمت النساء، محی الدین غازی، صالح بن علی شبیبی، عتیق الرحمان، محمد حسین، ارشد شیخ، وارث حسین، سلیم اللہ خان، مرزا افضل بیگ، انعام الرحمان، واسع ندیم خان، ڈاکٹر رضوان رفیق، سید خالق احمد، محمد منیر لائق احمد خان۔ صرف روپیہ پیسہ کمانے کی نیت سے مذہبی ہیرا منڈی جماعت اسلامی کی طرف سے چلائی جانے والی مختلف پبلیکیشن اور شخصیات میں خاص کر ڈاکٹر ابو ذر اصلاحی، احمد ابو سعید، ڈاکٹر محمد رفیع الدین فاروقی، ڈاکٹر کوثر فاطمہ، رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر ظفر حسین ظفر، انیس چشتی، پروفیسر یوسف سلیم چشتی، پروفیسر شفیق الرحمان ہاشمی، ڈاکٹر طاہر فاروقی، سید علی گیلانی، نعیم صدیقی کی طرح بھٹکے ہوئے سینکڑوں قابل مگر شریعت یا پیسوں کے لالچی ادیب و ان کے جانشین کو دعوت فکر اور چیلنج دیتا ہوں۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے دیوبندیوں علماؤں میں سے کوئی بھی اہل علم عالم اور دیوبندی انور کاشمیری کے جانشینوں کو حکیم الامت سید علی میاں ندوی والے ندوی یونیورسٹی کے چانسلر رابع ندوی کے جانشین اور سارے ندوی مولوی وہ گریجویٹ، حیدرآباد دکن کے گن فاؤنڈری مسجد عالیہ کے مالک نما ذمہ دار ایڈوکیٹ غلام یزدانی جو 24 سال سے مسلسل ہر ہفتے ابلیسی چیلے زانی اعظم جھوٹا انسان وہ چور پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کی اقبال شناسی کے نام سے بھارتی امت کو گمراہ کرنے کے لیے بھارت کی مسجد کا استعمال کرتے ہیں اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درخواست بھی دے رکھی ہے کہ ہم مسلسل 24 سال سے امت کو گمراہ کرنے کا ریکارڈ بنا چکے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بھارتی امت کو اقبال شناسی کے نام سے گمراہ کرنے والوں کو ہی زندیق چور شاعر اقبال لعنت اللہ کے بارے میں ABCD تک نہیں معلوم، حتیٰ کہ صحیح تاریخ پیدائش بھی نہیں معلوم۔ مذہبی ہیرا منڈی سے علیحدہ ہوئی وحدت الاسلامی ہند کے صدر محمد ضیاء الدین صدیقی وہ سارے مجلس شورا کے ارکان جو اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک اور غزوہ ہند کے مجاہدین سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غزوہ ہند کیا ہوتا ہے؟ شاہین اکیڈمی کے
بیدر کے ذمہ داران خاص کر ڈاکٹر انجینئر عبدل خدیر سے خصوصی اور ان کے سارے برانچز کے ڈائریکٹر سے خواہش ہے کہ وہ ابلیسی علامہ اقبال لعنت اللہ کو مسلمان ثابت کریں، اس لیے بھی کہ ان کے ادارے کا نام ابلیسیہ علامہ اقبال کی لعنت اللہ کی یاد میں شاہین رکھا گیا ہے، بلکہ ان کے ہر پروگرام میں ابلیسی علامہ اقبال لعنت اللہ کے اشعار دہرائے جاتے ہیں، جبکہ قرآن ابلیسی علامہ اقبال لعنت اللہ جیسے شاعروں پر لعنت بھیجتا ہے۔ درست ہو جائیے، توبہ و استغفار کیجیے اور دوبارہ اپنے پروگراموں میں ابلیسی علامہ اقبال لعنت اللہ کے اشعار نہ کہنے کے لیے محنت کیجیے، وعدہ کیجیے، ورنہ اللہ کے سپاہی کی طرف سے سرجیکل اسٹرائک کے لیے تیار رہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو دین اسلام کے عظیم دائی کے حیثیت سے دنیا بھر میں شہرت پا چکے ہیں، ابلیس کے بہکاوے کا شکار ہو کر بدترین مخلوق، زندگی، جھوٹا و چور شاعر اقبال لعنت اللہ کی عظمت بڑھانے کا کام کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب لیکچر میں جھوٹا و چور شاعر اقبال لعنت اللہ کی ماں کے حوالے سے ایک بے بنیاد جھوٹی کہانی مشہور کر رکھی ہے۔ ثابت کریں کہ بدکردار زانی اعظم کی پیدائش سے پہلے ماں کے حوالے سے جو کہانی بیان کی ہے وہ صحیح ہے یا توبہ کریں۔ ابلیس نے اپنے چیلے کی عظمت بڑھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے مبلغ اسلام سے بھی کام لے لیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ یونیورسٹی جیسے تعلیمی اداروں کے پروفیسر، خاص کر مانو کے کسی بھی شعبے سے وابستہ پروفیسر جو آئے دن پاکستانی جھوٹا شاعر، جھوٹا انسان اور چور پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ پر پروگرام لے کر انڈین مسلمانوں کو پاکستان کی ذلیل شخصیت جس نے 29 دسمبر 1930 کو ٹو نیشن تھیری کے نام سے انسانیت دشمن نظریے کو پیش کیا تھا، انسانیت دشمن و بھارت دشمنی کو پیش کرنے والے پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کی عظمت بڑھانے کا ان اقبال فروشوں جاہل بھارتی پروفیسرز کا ابلیسی کام میرے سمجھ سے باہر ہے، بلکہ سراسر ملک دشمنی ہے۔ 75 سالہ پنج وقتہ نمازی اہل حدیث، نام نہاد ماہر اقبالیات، اقبال فروش پروفیسر ڈاکٹر رؤف خیر کا، جنہوں نے جھوٹے انسان اور چور پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ پر مخصوص انداز میں تنقیدی کتاب اقبال بچشم خیر بھی لکھ کر شہرت اور دولت بٹوری۔ ڈاکٹر رؤف خیر پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کی ساری حقیقتیں اچھی طرح جانتے ہیں، مگر نام نہاد ماہر اقبالیات اقبال فروش کے طور پر زندیق و ملحد کی تعریفی پروگرامز میں چند ٹکوں کی خاطر حصہ لے کر واہ واہی بھی بٹورتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ کیا اہل حدیث رؤف خیر صاحب کا یہ عمل منافقت نہیں کہلائے گا؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں جھوٹا انسان اور پاکستانی چور شاعر کی حقیقت کو بتایا ہے، مگر زبان سے عظمت بیان کرتے ہیں، یہ سراسر کھلی منافقت کہلاتی ہے۔ مسلمانوں میں سوشیو ریفارم سوسائٹی حیدرآباد کے صدر کی حیثیت سے مشہور شہرت کے خواہش مند شاعر علیم خان فلکی جھوٹے انسان وہ چور پاکستانی شاعر کی عظمت بڑھانے کا کوئی موقع نہیں گنواتے۔ ان کو خصوصی دعوت ہے کہ وہ اپنے دوستوں و تنظیم کے ارکان کے ساتھ پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کو اچھا انسان اور فرمانبردار مسلم ثابت کر کے دکھائیں، یا تو توبہ استغفار کرتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف لوٹ آئے۔ اسی طرح ماہنامہ گواہ حیدرآباد کے ایڈیٹر ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز کو بھی دعوت ہے، چیلنج ہے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا دلی کے روح رواں ڈاکٹر سید ظفر محمود کو بھی دعوت ہے کہ جن کو قرآنی آیات تو یاد نہیں مگر اپنی تقاریر میں ابلیسی بچے اقبال کے اشعار پر اشعار سناتے رہتے ہیں اور پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مشہور کروا رکھا ہے۔ انڈیا کے ہر صوبے کے امیر و مجلس شورا کے ارکان صوبائی جمعیت اہل حدیث کو دعوت فکر ہے کہ امیر وہ مجلس شورا کے ارکان بھی اپنی تقاریر میں قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ساتھ ابلیسی چیلے کے اشعار سنا کر امت میں ابلیسی چیلے کی عظمت بڑھانے کا کام کرتے ہیں، وہ اقبال لعنت اللہ کو مسلم ثابت کریں یا توبہ کریں۔ انڈیا بھر کے اقبال اکیڈمی کے ذمہ داران وہ نام نہاد ماہر اقبالیات اقبال فروش سمجھے جانے والے سبھی قابل افراد کو چیلنج، جھوٹے انسان وہ چور پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کے نام سے چلنے والے سارے اسکول، کالجز، لائبریریز وہ تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کو بھی دعوت بھی ہے اور وارننگ بھی ہے۔ غزوہ ہند سے انقلاب کے ذریعے بھارت پر مسلمانوں کے قبضے کے قائل شیرہ منڈی یعنی جماعت اسلامی بازار کی ساری شاخیں، خصوصی طور پر اردو بزم ادب کے ذمہ داران وہ روح رواں کو بھی خصوصی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ پر وضاحت کریں۔ انڈیا کے وہ تمام پی ایچ ڈی ڈاکٹر جنہوں نے جھوٹا انسان وہ چور پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ پر تحقیق کے نام پر
عظمت و شہرت و دولت بٹوری ہے. کسی بھی مسلک و فرقے خاص کر اہل حدیث بریلوی دیوبندی و شیعہ ذاکرین کے مفتیان و علامہ حضرات کو بھی دعوت ہے کہ وہ نادانستگی میں جو ابلیسی چیلے کی عظمت بڑھانے کا کام کرتے رہے ہیں. میں بتاؤں تمہیں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پہ اترتے ہیں، اپنی سنائی باتیں ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ 26ویں سورہ الشورى کی آیت نمبر 221 سے لے کے 226 میں شاعروں کے تعلق سے کھل کر لعنت بھیج چکا ہے. ہم قرآن پڑھتے نہیں، اسی لیے ہم نے شاعروں کو اپنا جو ہے لیڈر بنا کے رکھا ہے، جو اللہ کے احکامات کے سراسر مخالف